الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. میرے عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتا ہے، اور جگہ جگہ دنیا کے اندر اللہ نے اپنی قدرتوں کو چھپا کر یہ اعلان فرمایا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے۔ غیروں کے سوال ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ کو کیسے مانا جاتا ہے بغیر دیکھے؟ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ کو مانا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اس کی نشانیاں دیکھ کر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا۔ آپ راستے میں سے جا رہے ہیں، راستے میں سے، اور بکری کی مینگنیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں، تو عقل میں کیا بات آئے گی؟ بکری نہیں ہے وہاں پر لیکن مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، تو عقل میں کیا بات آئے گی؟ کیا چیز گئی ہے یہاں سے؟ بولو بھائی، بکری گئی ہے۔ تو اس کی مینگنی کو دیکھ کر ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں سے کوئی جانور گیا ہے، بکری گئی ہے۔ انسان عقل مند ہے یا بے وقوف؟ انسان عقل مند ہے یا بے وقوف؟ کیسے پتہ لگے گا کہ اگر کوئی آدمی بہکی باتیں نہیں کر رہا ہے، پتھر نہیں مار رہا ہے، کپڑے نہیں پھاڑ رہا ہے، بدتمیزیاں نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ عقل مند ہے؟ پاگل ہوتا تو یہ کپڑے پھاڑتا، بھاگتا، بہکی باتیں کرتا۔ عقل کوئی نظر تو نہیں آئی، لیکن اس کی کیفیت سے ہمیں اندازہ لگا کہ یہ عقل مند ہے۔ ایک آدمی کے اندر جان باقی ہے تو روح تو دیکھی نہیں کسی نے بھی آج تک، روح جان دیکھی ہے کسی نے، لیکن آپ ماشاءاللہ سب زندہ بیٹھے ہیں، اللہ صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمروں میں برکتوں کے فیصلے فرماویں، تو کیسے اندازہ ہے کہ نہیں؟ آنکھوں کا ہلنا، سانس کا لینا، ہاتھوں کی حرکت، پیر کی حرکت یہ بتاتی ہے کہ یہ آدمی زندہ ہے۔ سانپ مر جاتا ہے تو چونٹیاں آ جاتی ہیں، زندے سانپ پر چونٹیاں نہیں آتی۔ انسان کہیں مر جاتا ہے تو اسے گدھ کھانا شروع کر دیتے ہیں، زندے انسانوں پر گدھ حملہ نہیں کرتا۔ تو انہوں کیسے پتا ہے کہ نہیں؟ کیفیت دیکھ، کوئی روح دیکھی تو نہیں ہے۔ تو مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ ان غیروں کو سوال ہے جو یہ جواب ہے جو یہ کرتے ہیں کہ جب مینگنی دیکھ کے بکری سمجھ میں آ گئی، اور انسان کی باتوں کو سن کر اور اس کی حرکت کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بے وقوف نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، اور ایک چلتے پھرتے انسان کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ انسان جاندار ہے، مرا نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، تو کیا اتنی بڑی بڑی قدرت اور اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر اس زمین کو بچھا دیا، آسمان کو پھیلا دیا ہمارے سروں کے اوپر، اتنی بڑی قدرتوں کو دیکھ کر اللہ سمجھ میں نہیں آتا؟ یہی ہے قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی نا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اس نے زمین کو بچھا دیا ہے۔ کوئی جوڑ ہے زمین کا نظر آتا ہے کہیں؟
اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے بغیر ستون کے آسمان کو اس نے ہمارے اوپر کھڑا کر دیا کہ کوئی بیچ میں ستون نہیں، کہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ تمہاری زبانوں کے لہجے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کے آنے والے انسان جتنے بھی پیدا ہوں گے، میرا اللہ نے سب کی زبانوں کے لہجے الگ بنائے ہیں، سب کے بولنے کے انداز الگ بنائے ہیں، سب کی صورت الگ بنائی ہیں، سب کے رنگ الگ بنائے ہیں، سب کے نین نقشے الگ بنائے ہیں، سب کے انگلیوں کے پرنٹ، آنکھوں کے پرنٹ، یہ سب کے الگ بنائے ہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ انسان دیکھنے میں 2 پیر، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، ناک اور زبان، یہی نہیں کہ انسان کا مجموعہ، اور 60 سے 70 80 کلو کا اس کا وزن، اور سیم جوڑ ہے ہڈیوں میں، ساری چیزیں، لیکن ہر چیز کی حرکت میرے اللہ نے مختلف بنائی ہے۔ ایک کی آواز دوسرے سے نہیں مل سکتی، ایک کی چال دوسرے سے نہیں مل سکتی۔ ہم فون پہ کتنے سارے فون میں نمبر ہوتے ہیں، ہیلو کوئی کہتا ہے، بات ہوتی ہے تو آواز سن کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں کی آواز ہے۔ ہاں جی بولیے، پہچان؟ ہاں جی پہچان لیا آپ کی آواز سے۔ 1 کلومیٹر دور سے کوئی شخص چلا آ رہا ہے، اس کی چال ڈھال دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں حاجی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی اس کی صورت صاف نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کا حال چال ڈھال ہلنا ڈھلنا دیکھ کر بات سمجھ میں آتی ہے کہ فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ اپنے نشانیوں کو بارے میں بتاتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ تم ایک جگہ ہو، ایک زمین پر ہو، آسمان کے نیچے ہو، لیکن تمہاری زبانوں کے لہجے، تمہارے چال و کردار، ہر چیز، رنگ و بو، ہر چیز الگ ہے۔ کہ یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ بولو نا بھائی، اللہ کی نشانی ہے۔ سمجھو ایک بات کو دھیان سے، ایمان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ میں پتہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ موبائل کی جو بیماری چلی ہے، اور کچھ عقل مند اور پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ہم نیوز سنتے ہیں، اور آج کل پھر وہ اللہ حفاظت فرماوے اسلام کے خلاف چند لوگ بیٹھتے ہیں، وہ آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں اور عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، اور انہی کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، وہ جواب نہیں دے پاتے۔ جس میں نے کہا یہ اللہ کو کیسے مانتے ہو بغیر نشانی کے؟ کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے میں بتلا رہا ہوں کہ تاکہ تمہارے دماغ، تمہاری عقل کھلیں کہ اللہ نے جو ہمیں یہ ایمان دیا ہے، اس ایمان پر چلنا اور اس ایمان کو بچانا یہ عین مقصد ہے۔ یہ ساری غیروں کی سب سے بڑی شان اور سب سے بڑی ترتیب میرے عزیز دوستو یہ ہے کہ ایمان والے اپنے ایمان سے کس انداز سے ہٹ جائیں۔ ایمان والے ایمان سے کس انداز سے ہٹ جائیں کہ اللہ تو ہی نہیں، کیسے اللہ کو مانتے ہو؟ ایک ڈاکٹر، آپ جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس، وہ آپ سے کہتا ہے کہ شوگر بڑھی ہوئی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ شوگر سے مراد کیا ہے؟ میٹھا، یہ ہے نا، شوگر سے مراد میٹھا ہی ہے نا۔ وہ کہتا ہے بڑی ہوئی ہے، اس ڈاکٹر سے کہو کہ ذرا بوریاں بھر کے دکھائے میری جسم میں سے، شوگر بڑی ہوئی ہے نا، میرے میٹھا زیادہ ہے، تو ذرا ایک آدھ کلو 2 کلو مجھے لے کے دکھائے، نظر آتی ہے وہ شوگر؟ کوئی کہتا ہے آئرن زیادہ ہے، تو اس سے کہو ذرا ایک آدھ لوہا کا سلیا کوئی بنا کے دکھائے میرے جسم میں سے آئرن، لوہا۔ نمک زیادہ ہو گیا تو اس سے کہو ذرا کچھ نمک کی تھیلی، نہیں، نظر۔ ہم صرف ایک ڈاکٹر کے کہنے پر یہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ میرے جسم کے اندر مٹھاس زیادہ ہے، میرے جسم کے اندر نمک زیادہ ہے، میرے جسم کے اندر پانی زیادہ ہے، میرے جسم کے اندر پوٹیشیم اور سوڈیم زیادہ ہے، یہ یقین ہم کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بات ہے نا، اس کی دوائی لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، جن نبی کی زبان پر میرا اللہ بولتا ہے، اس نبی نے فرمایا ہے کہ کرنے والی ذات دنیا میں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تمہاری جانوں کا، تمہاری مالوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ مرنے کے بعد عنقریب تمہیں اللہ کے سامنے بلایا جائے گا اور تمہیں پیش کیا جائے گا اور تمہارے کیے کا حساب ہوگا۔
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ان دنیا کے بسنے والے انسانوں تم یہ گمان مت کرو کہ تمہیں ہم نے یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور تمہیں بیکار پیدا کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کس انداز سے زندگی گزار رہے ہو، تمہارے اعمال نہیں اور تمہارے کردار نہیں، اللہ فرماتا ہے تمہاری سوچوں پہ میرا پہرا ہے۔ اس پر تمہاری جو دماغ میں سوچ چلتی ہے نا، اس لیے اللہ سے مانگا کرو، اے اللہ میری دماغ میں کی سوچوں کو پاک فرما دے۔ تمہارے اندر کی انانیت، تمہارے الفاظوں کے ترجمے، تمہاری چال کس انداز سے ہے کہ تم فرعونیت کی چال چل رہے ہو یا عاجزی کی چال چل رہے ہو، تمہیں مال کی اکڑ نے کہیں برباد تو نہیں کر دیا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ وَأَنَّكُمْ، یہ انسان کے سوچ پر ایک ہتھوڑا ہے کہ تمہارا گمان یہ ہے جو تم یہ کہتے ہو کہ میرا امپائر، میری شاپ، میرا مال، میرا دکان، میرا مکان، اور یہی رہنا ہے، تمہیں واپس نہیں آنا۔ نہیں، یہ گمان ہے کہ ایسا نہیں ہے، تم مرو گے اور کب مرو گے پتہ ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے موت کے بارے میں؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تمہیں دنیا کے مال اور دنیا کے ڈونگ پر نہیں بچا سکتے، نہ ایک لمحہ آگے ہوگا اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ لا یستاخرون ساعہ کا مطلب ہے لمحہ، گھڑی، اور اس سے کئی اور میرے پاس کوئی الفاظ اس سے کم ترجمہ کا نہیں ہے، اس سے کم اور کوئی چیز ہے تو وہ بھی اس میں ہے ساعہ، کہ ایک گھڑی نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، وقت متعین پر تمہیں موت اپنے جال میں پھنسا لے گی، مرو گے اور مرنے کے بعد ساری چیزیں یہی چھوڑو گے اور تمہارے اپنے قبر میں اتاریں گے اور پھر تم سے سوال ہوگا، اور پھر حشر کے میدان میں لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، نہ چھوٹا ہے نہ بڑا، ہر چیز تمہارے سامنے لا کے رکھ دوں گا کہ یہ دیکھو یہ ہے تیرے عمل، یہ ہے جو تو لوگوں کی پیچھے سے برائیاں کرتا تھا، یہ ہے تیرا حرام کمانا، یہ ہے تیری گالیاں، یہ ہے تیرے دروازے بند کر کے فلمیں دیکھنا، یہ ہے تیرے دوسروں کے ساتھ بے ایمانی کے ساتھ زندگی گزارنا، اور ہاں یہ ہے تیری تہجد کی نماز، یہ ہے تیرے قرآن کی تلاوت، یہ ہے میری محبت میں تیری آنکھ سے آنسو کا چھلکنا، ساری چیزیں تیرے سامنے رکھ دوں گا، تیری نیکیاں بھی تیری برائی بھی، تجھے پیدا کر کے بھولا نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے۔ یہ خبر کس نے دی ہے؟ بولو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سچوں کے سچے ہیں، جو سچوں کے سچے ہیں۔ اس لیے جب نظر اور خبر، یہ دو چیزیں ہیں، سمجھو دھیان سے، ایک ہے نظر، ایک ہے نظر۔ نظر کیا ہے؟ کہ میں دیکھتا ہوں کہ بیاج لے رہا ہوں تو مال بڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے نا کہ بیاج سود لے رہا ہوں تو مال بڑھ رہا ہے، یہ نظر ہے۔ میرے نبی کی خبر ہے، میرے نبی کی خبر ہے کہ نہیں، حرام سے تیرا مال بڑھے گا نہیں، گھٹے گا، بیاج سود سے تیرا مال گھٹے گا، بیاج سود حرام ہے، تجارت حلال ہے۔ یہ کس کی خبر ہے؟ بولو بھائی، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خبر ہے۔ جب نظر اور خبر دونوں میں ٹکراؤ ہو، میری نظر کچھ دیکھتی ہے اور میرا نبی کچھ خبر دیتا ہے، قرآن کچھ کہتا ہے اور میں دیکھتا کچھ ہوں، تو ایک بات گرہ باندھ لو، عقل ہے نا جو ہماری عقل ایک حد تک کام کرتی ہے، ایک ہر چیز کے اللہ نے حد متعین کی ہے۔ آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے، خوب دور تک دیکھتا ہے، لیکن کیا رات کے اندھیرے میں نظر آتا ہے؟ بولو نا بھائی، زور سے بولو نا، مجھے لگا تو صحیح میں کم سے کم زندہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں نظر آتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نظر نہیں آتا؟ اللہ نے اس کی حد مقرر کی ہے۔ تیری آنکھ کی حد ہے کہ روشنی میں دیکھے گی، اندھیرے میں نہیں دیکھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس میں سسٹم بٹھا دیتا تو یہ اندھیرے میں بھی دیکھتی۔ ٹھیک ہے بات؟ جب میں بول رہا ہوں ایک حد ہے، کچھ حد تک آواز جائے گی، میں سوچوں 10 کلومیٹر دور تک آواز جائے،
نہیں جائے گی. اللہ نے حد متعین کی ہے. اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ نے میرے عقل کی حد متعین کی ہے. اللہ نے میرے عقل کی ایک حد رکھی ہے. میں اپنی عقل کو اگر چلاؤں گا تو سمجھ میں بات نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں پر ختم ہو. اب بتاؤ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ انسان مرتا ہے اور میرا نبی فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب ہوں گے؟ نظر تو کبھی آیا نہیں. ہم نے قبر کھود کے دیکھی ہے کہ تو اچھے عمل کرے گا تو تیری قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا. کبھی نہیں دیکھا کہ تیری ایک چھوٹی سی قبر تیرے اچھے اعمالوں کی بنا پر جہاں تک تیری نظر جائے گی منتہا نظر تک کھل جائے گی، اور یہ قبر تیرے گناہوں کی نحوست سے ایسی تجھے بھیج دے گی کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر گھس جائے گی. یہ کس کی خبر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب نظر میں اور خبر میں ٹکراؤ ہو، مجھے اندھا بن جانا ہے اور مجھے آنکھ بند کر کے اپنے نبی پاک کی باتوں پر یقین کرنا ہے. یہ اس کا نام ہے ایمان. اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. اللہ کے نبی کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ بولو بھائی. نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساری انسانیت میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بالا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں. یہ لمبا واقعہ ہے، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. معراج پہ سے تشریف لاتے ہیں، میرا نبی اپنی بات فرماتا ہے، اور یہ مکے سے فلسطین، اور فلسطین سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ساتواں آسمان، پھر جنت اور جہنم، پھر اللہ سے ملاقات اور پھر واپس آنا. اور یہ سفر اتنی جلدی طے ہوا کہ میرے نبی کے بستر کی گرماہٹ بھی ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے بات. مکہ کے مشرکوں نے، مکہ کے کافروں نے آپ کی بات پر اعتراض کیا. کہا بتاؤ کتنا جھوٹا آدمی ہے، اتنا لمبا سفر بغیر سواری کے کیسے کر کے آ گیا؟ میرے اللہ کی قدرت ہے. اللہ وقت کے تو پابند ہم ہے نا. غار میں اصحاب کہف گئے، 300 سال رہے، ان کا وقت ہی نہیں گزرا. تو وقت کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اس سفر کو اللہ نے وقت سے پاک فرمایا. ایک مشرک ابوبکر صدیق کے پاس آتے ہیں کہ تیرا یار یوں کہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں اور یہ ساری چیزیں اتنی جلدی کر دی کہ بستر کی گرماہٹ بھی ختم نہیں ہوئی. تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تم بڑی حمایت کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے نہ اپنے نبی کو جاتے دیکھا، نہ میں نے اپنے نبی کو آتے دیکھا، نہ میں اپنے نبی کے پاس تھا، نہ میں نے آپ کے بستر کی گرماہٹ کو دیکھا. لیکن اگر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ کام ہوا ہے اور یہ حق ہے اور یہ سچ ہے. اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے ایمان. میرے نبی کی بات پہ اندھا بن کے عمل کر دینا، اللہ کے قرآن پہ اندھا بن کے عمل کرنا. الذین یؤمنون بالغیب، اسی کا نام ایمان ہے. پھر تم دیکھو گے اللہ کی مدد. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین غزوہ بدر میں 313 ہیں، خندق میں بہت تھوڑے ہیں، موقع میں بہت مختصر ہیں. یہ کیوں ان کو فتح نصیب ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کبھی کسی جنگ کے اندر ہم اپنی طاقت کے بلبوتے پر نہیں اترے، اپنی کثرت کے بلبوتے پر نہیں اترے، ہم تو اپنے ایمان پر اور اپنے نبی کی بات پر اترے. اس کا نام ہے ایمان کہ جو نبی نے بتایا ہے، جو نبی نے فرمایا ہے وہی حق ہے. اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کی نشانیاں دیکھو. کیا تمہیں یہ پھل، یہ پھول اور پھلوں میں رس اور یہ 7 فٹ کا انسان اس کے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک کیسے قدرت کا شاہکار ہے؟ ایک پوری دنیا مل کے ایک یہ بال ہے نا، بال اس کی اوریجنلٹی نہیں بنا سکتی. ناخن جو ہم کاٹ کے پھینک سکتے ہیں اس کی اوریجنلٹی نہیں بنا سکتی. کسی چیز کو بھی مت دیکھو، 7 فٹ کے انسان کو دیکھو، تمہیں اللہ نظر آ جائے گا. ایک اس کے سینے میں دل بنا دیا، وہ 60 سال جیے انسان، 70 سال جیے، 80 سال جیے. ایسی مشین ہے کہ دل آرام ہی نہیں کرتا، آرام ہی نہیں کرتا. اس کا کام ہے دھڑکنا، دھڑکتا رہے گا. ہر دھڑکن پر تیری باڈی کو
خون کی پمپنگ دے گا، جس دن اس کی دھڑکن بند ہو گئی انسان مر جائے گا۔ کیا اللہ سمجھ میں نہیں آتا؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس سب باتوں کے بتانے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان ظالموں کی چالوں سے بچ کے رہو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کے لیے دعائیں مانگو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے نسل کے ایمان کی فکر کرو، اور فکر خالی دل سے نہیں، فکر کا مطلب ہے کہ ایمان اور اللہ اور رسول کے بیانات اور اللہ رسول کی قدرت اپنے گھروں میں بتاؤ، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور دین کی مجالس میں بیٹھو۔ تم جتنا دین کی مجلسوں میں بیٹھو گے اللہ کی قدرت تمہیں سمجھ میں آئے گی، اور اگر اللہ کی قدرتوں کو اور ایمانوں کو چھوڑ دو گے پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب ایمان سے نکل گئے، کہ جیے تھے تو مسلمان بن کے لیکن موت ہوئی ہے بغیر ایمان کی حالت میں۔ اللہ اس موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔